شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ شادیاں نہ ہونا کتنا بڑا ایشو اور غور طلب مسئلہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں ٹھیک اسی وقت پاکستان کے ہر چوتھے گھر میں ایک لڑکی 30 سال کی ہو چکی ہے، شادی کے انتظار میں، اور ان کے بالوں میں سفیدی آ لگی ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 50 لاکھ بنتی ہے۔ ایک اوسط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں۔ اسی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ مسئلہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اس پر ریسرچ کر رہے تھے کہ شادیوں کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے تقریباً 3000 سے اوپر لوگوں سے بات کی، ان کی رائے لی اور پھر ان تمام آراء کی گروپ بندی کی۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنائیں اور پھر ان کا آپس میں ربط تلاش کیا۔ ہماری اس تحقیق اور سروے کے مطابق شادیاں نہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹیں 4 چیزیں ہیں جو آگے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جہیز۔ سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ والدین کو اکثر اوقات رشتہ تو مل جاتا ہے مگر جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جہیز کا مطلب ہے کہ لڑکی کے والدین کو اتنا ذلیل کرنا کہ پھر وہ پوری زندگی قرض ہی ادا کرتے رہیں، جبکہ ولور کا مطلب ہے کہ بیٹی کے شوہر کو نکاح سے پہلے مقروض کر کے اپنی بیٹی کو کسی مقروض کے گھر بیچ دیا جائے۔ اس مسئلے نے تقریباً تمام غریب اور متوسط درجے کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 28 لاکھ شادیاں نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، ذات پات۔ یہ وہ ناسور ہے جس نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا۔ امیر اور غریب، جاہل اور پڑھے لکھے، حتیٰ کہ دیندار طبقہ سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ یہ دوسری بڑی بیماری ہے جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس ذات پات کی وجہ سے روزانہ 1000 سے زیادہ رشتے رد کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر صرف ذات پات کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو 20 لاکھ شادیاں کچھ دنوں میں ہی ہو جائیں۔ نمبر 3، بزدلی، ان کی لالچ آئیڈیل۔ یوں تو تقریباً ہر مسئلے کی وجہ ہی بزدلی ہوتی ہے اور یہ وسیع موضوع بھی ہے، مگر ہم یہاں خاص طور پر بزدلی کو ایک بہت بڑا ناسور سمجھتے ہیں۔ کچھ والدین اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ پڑھے، پھر جاب کرے اور پھر شادی ہو جائے تاکہ ان کی زندگی بہتر گزرے۔ مگر پڑھنے، جاب دیکھنے اور پھر 1-2 سال ان کے پیسے کھانے کے بعد لڑکی کو کہا جاتا ہے اب خود رشتہ دیکھ لے، جبکہ وہ بیچاری 35 سال کی عمر کراس کر چکی ہوتی ہے۔ بزدل صرف والدین نہیں ہوتے، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے کئی 100 لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ ان کو وہ ہیرو یا آئیڈیل نہیں ملتا جو ان کو چاہیے، پھر وہ ایک دن ویلنٹائن کے انتظار میں صرف ویلن کو گلے لگا لیتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں لاڈلی بنی ہوتی ہیں، یا پھر شادی نہ ہونے کے سب سے بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لڑکی یا لڑکے کو عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانے، پھر بھی ایک نمایاں تعداد شادی کرنے میں معاشر محسوس کرتی ہے۔ نمبر 4، دوسری شادیاں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ خوف سا ہے کہ دوسری شادی پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک تو ہماری زبانوں میں دوسری بیوی کا نام اتنا خوفناک ہے، سوتن وغیرہ، جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ انڈین کلچر، رسومات، فلمیں، ڈرامے، ان سب نے پاکستانی لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی ہیں۔ دوسری شادی کو ایک معاشرتی ناسور بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، جبکہ مرد اگر انصاف کر بھی سکتا ہو تو دوسری شادی کا نام نہیں لے سکتا۔ حل: ہمیں چاہیے کہ ایک بھرپور تحریک چلائیں۔ شادی ہالوں، دھوم دھام والی شادیوں، جہیز ولور، سجاوٹ پہ بے پناہ اخراجات، نمود و نمائش، قیمتی اور انتہائی مہنگے ڈریس اور ذات پات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ لڑکی والوں کے گھر کھانے پہ مکمل پابندی لگا دی جائے۔ نکاح انتہائی سادہ اور مسجد میں کیا جائے۔ مہندی، مایوں اور دیگر خرافات پہ سخت پابندی اور سزائیں ہوں۔ شادی کے جملہ اخراجات دولہے کی تنخواہ یا ماہانہ آمدنی سے زیادہ نہ ہوں۔ نکاح کی دستاویزات اور مراحل بہت آسان ہوں۔ بارات، بینڈ باجے پہ پابندی ہو۔ نکاح پہ صرف دلہا کے گھر والے ہی آئیں۔ شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہو، وہ بھی دلہا کی استطاعت کے مطابق، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ ایک قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکی یا لڑکے کو تب تک یونیورسٹیز میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ ساتھ نہ لائے۔ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جہیز ولور اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے جابز پر مکمل پابندی لگائے۔ جاب صرف شادی شدہ خواتین کو دی جائے۔ سوسائٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ مشترکہ شادیوں کو ترویج دی جائے، جہاں صرف سادہ ڈش اور زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوں۔ دوسری شادی کا رواج عام کیا جائے۔ جن مردوں کی مالی اور اسبابی استطاعت میسر ہے، ان کی بیویاں اپنا ظرف بڑا کریں، اللہ اجر دینے والا ہے۔
جس محلے یا یونین کونسل میں کوئی بیوی یا متعلقہ عورت موجود ہو، وہاں کا چیئرمین اس کی دوسری شادی کے لیے معاونت کا ذمہ دار ہو۔ انڈین میڈیا کی جہالت اور بھارتی رسومات ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات، خانگی نظام اور شادی کے اصل طریقہ کار کی مناسب تشہیر کی جائے۔ یاد رکھیں، جلدی شادیوں کا نہ ہونے سے زنا بڑھ رہا ہے، نسوانیت ختم ہو رہی ہے، مردانگی ضائع ہو رہی ہے، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے، اغلام بازی اور امرت پرستی کی نحوست بڑھ رہی ہے۔ اگر اب بھی کچھ نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت مزید تباہی اور بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ آپ بھی اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔